2017 میں یہ آپریشن کیوں شروع کیا گیا؟ ٹائمنگز وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیا حالات تھے جن کے تحت اس آپریشن کا آغاز کیا گیا؟ یہ آپریشن ٹیررسٹس اور انتہا پسندی کے خلاف ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب دہشت گردوں نے قبائلی اضلاع میں اپنے انفراسٹرکچر کی تباہی اور مختلف آپریشنز میں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پاکستان کے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی. دہشت گرد ان کے سہولت کار شہروں، قصبوں، دیہات، اسکولوں، مدارس، عبادت گاہوں، کاروباری مراکز، حتیٰ کہ بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا کر زندگی کو مفلوج کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے. ایسے انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے رد الفساد آپریشن ایک 2 pronged اسٹریٹجی کے تحت اس کا آغاز کیا گیا، جس میں ایک پرونگ کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین کو دیکھتا تھا اور دوسرا کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم. ایز فار ایز کاؤنٹر ٹیررزم پرونگ از کنسرنڈ، اس کے چند بنیادی کارڈنلز میں ایک تو بیس لائن یہ تھی کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کی ثوابدید ہے. اس کے ساتھ مؤثر بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ویسٹرن زون کا مکمل استحکام اور ملک بھر میں دہشت گردوں کی سپورٹ بیس کا خاتمہ. یہ چند امپورٹنٹ کارڈنلز تھے جو کاؤنٹر ٹیررزم پرونگ تھا. اگر کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پرونگ کی بات کریں تو یہ بات واضح ہے کہ an ideology can only be countered by a superior ideology, a superior argument, as we say. So اس کانٹیکسٹ میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، قبائلی علاقوں کی قومی دھارے میں شمولیت، تعلیمی، مدرسہ اور پولیس ریفارمز میں حکومتی کاوشوں میں بھرپور معاونت کے ذریعے شدت پسندی کے عوامل پر قابو پانا شامل تھا. اس آپریشن کے تفصیلی جائزے میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو گرینڈ اسٹریٹجی تھی، اگر میں اس کا ذکر کروں تو وہ 4 الفاظ پہ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. اٹ واز کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر. یہ وہ 4 مراحل تھے جس کے تحت ہم نے یہ لڑائی لڑی.